سنی آئے گا ایسے تقریر سننے کے لیے؟ بس وہابی نہیں آئے گا۔ اور ہمارا یہ پیغام کیا صرف سنیوں کے لیے ہی ہے، وہابیوں کے نہیں ہے؟ جو صلح کلی مزاج کے لوگ ہیں، جو دنیاوی اعتبار سے تعلق رکھنے والے لوگ، کیا ہم ان کو دین کا دعوت نہیں دے سکتے ہیں؟ جب ہم ان کو دین کی دعوت دیں گے تبھی وہ آئیں گے، سمجھیں گے نا۔ لیکن دین کی دعوت دینے کے لیے وہ آئیں گے کب؟ جب ہم ان کو یہ بتائیں گے کہ بھیا یہاں پر آپ پروگرام میں آئیں گے تو آپ کو پیر صاحب کے بارے میں باتیں نہیں بتائی جائیں گی، شریعت کے بارے میں باتیں بتائی جائیں گی، عقیدے کے بارے میں باتیں بتائی جائیں گی۔ یہ معاملات ہیں، اور اس وجہ سے سنیوں کے پروگرام میں مختصر کے لوگ آتے ہیں جو پہلے سے سنی ہیں، پیر صاحب سے جڑے ہوئے جو ہیں، بس وہی آئیں گے، وہی بیٹھے رہیں گے، پورا ٹائم دیں گے، رات کے 12 بجے 1 بجے 2 بجے خود ہی اسٹیج لگائیں گے، خود ہی سنیں گے اور خود ہی نکلوا کر کے چلے جائیں گے، بولے یہ پروگرام سفل ہو گیا۔ یہی ہے سفل پروگرام؟ سفل پروگرام کی یہی علامت ہے؟ سفل پروگرام کی علامت یہ ہے کہ اگر آپ نے اسٹیج لگایا ہے، تقریر کروائی ہے، تو اس میں سے ایک بھی ایسا بددین، ایک بھی ایسا کاف، ایک بھی ایسا انسان جو دین سے دور تھا اور تمہارے اسٹیج لگانے کی بنیاد پر، تمہارے اسٹیج لگانے کی وجہ سے وہ دین پر آ گیا، دین کی طرف آ گیا، ایمان والا ہو گیا، اہل ایمان والا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کے دولت سے نواز دیا، تب جا کر کے ایسا پروگرام کامیاب اور سکسیس ہوتا ہے۔ یہ ہے سکسیس اور کامیاب ہونے کی دلیل پروگرام کے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ تو ہم کو یہ چاہیے، کیا چاہیے ہم کو؟ ہم کو یہ چاہیے کہ اگر ہمارے یہاں کا پروگرام ہو تو ہم مقرر صاحب سے کہتے ہیں کہ حضرت آپ مقرر ہیں، آپ باتیں کر رہے ہیں، لیکن کسی پیر صاحب کے بارے میں نہیں، بلکہ ہمارے آقا حضور پاک کے شان میں اللہ تعالیٰ کی کیا معاملات تھے، اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، کیا معاملات ہوئے، کسی پیر صاحب کا، کسی اولیاء اللہ کا، کسی انبیاء کرام کا تذکرہ کرنے زیادہ بہتر ہے۔ اس سے ہم کو کیا عبرت ملتی ہے، اس سے ہم کو کیا سیکھ ملتی ہے، یہ ہمارے لیے لیسن بن سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس سے ہم کو کوئی لیسن نہیں ملے گا۔ ایک اللہ کا ولی زیادہ رتبہ رکھتا ہے کیا حضور غوث پاک زیادہ رتبہ رکھتے ہیں؟ حضور غوث پاک زیادہ رتبہ رکھتے ہیں یا حضور پاک زیادہ رتبہ رکھتے ہیں؟ تو اگر درجہ دیکھا جائے تو سب سے زیادہ درجہ رکھنے والے انسان کون؟ اور وہابی دیوبندی اہل حدیث یہ سارے کے سارے لوگ کس کے نام پہ بھاگتے ہوئے آپ کی طرف آئیں گے؟ جب اعلیٰ حضرت کے سامنے کچھ ہم لوگ بات کریں گے تب، یا حضور پاک کے سامنے بات کریں گے تب؟ جب حضور پاک کے سامنے باتیں کریں گے تب وہابی دیوبندی ہمارے اسٹیج پر پروگرام میں آئے گا نا۔ تو ہم کو کیا چاہیے؟ ہم کو اس کی اصلاح کرنی ہے نا، تو ہم کو کیا چاہیے؟ ہم حضور پاک کے بارے میں باتیں کریں، اولیاء اللہ کے بارے میں، ہمارے پیر صاحب کے بارے میں تو ہم روز تذکرہ کرتے رہیں، لیکن جب اسٹیج لگے تو حضور پاک کے بارے میں زیادہ تذکرہ ہو، پیر صاحب کے بارے میں کم تذکرہ ہو، یہ دیکھا گیا آج کے پروگرام میں۔ تو بھیا ایسے پروگرام سے ہم کو بچنا ہے، ایسے لوگوں سے ہم کو بچنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم کو یہ بتانا ہے کہ بھیا آپ اسٹیج لگا رہے ہو تو باتیں وہ کرو جو دوسرا اغیار بھی سننے کے لیے آپ کی بات کو آئے۔ جب تک آپ کے اسٹیج میں، آپ کے پروگرام میں ایک اغیار آیا ہے سننے کے بعد، اگر وہ اہل ایمان ہو گیا تب آپ کا پروگرام کامیاب ہوا، نہیں تو آپ کے پروگرام کے کامیاب ہونے کی آپ خود سے لاکھ بولتے ہیں ہمارا پروگرام کامیاب ہوا، ہمارا پروگرام کامیاب نہیں، پروگرام اس کو کامیاب بالکل نہیں کہیں گے۔ کامیاب پروگرام تب کہیں گے جب اغیار بھی ہمارے پروگرام میں آئیں، تب جا کر کے ہمارا پروگرام کامیاب ہوتا ہے۔ ہم کس کے لیے اسٹیج سجا رہے ہیں؟ خود کے لیے، خود کی اصلاح کرنی ہے، لاکھوں روپے خرچہ کرتے خود کے لیے، کٹر سنی پہلے سے ہیں اور سنی بن جائیں، اسی لیے لاکھوں روپے لگا رہے ہیں۔ ہمارا اسٹیج لگانے کا پرپس کیا ہے؟ ہمارے اسٹیج لگانے کا پرپس اصلاح ہے۔ کس کی اصلاح ہے؟ جو لوگ راہ سے بھٹک گئے ہیں، اہل سنت و جماعت کو چھوڑ کر کے جو دوسری راستہ اختیار کر چکے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا کوئی معاملات پیدا کر دے، ایسی کوئی بات ہمارے پیر صاحب کے منہ سے نکل جائے اسٹیج میں تقریر کرتے وقت، جس سے ان کے دماغ میں ایک الجھن سی پیدا ہو جائے، سوچ میں پڑ جائے کہ یار ہم کہاں سے کہاں چلے گئے، اور جب معلوم پڑا کہ یار ہم وہاں پر ہیں، وہ بالکل غلط راستہ۔ اور دھیان سے سنو، سمجھو، اپنے آپ کو، ہم کو دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے برابر لے کے جانا ہے۔ آج کی تاریخ میں اگر ہم کالج میں کھڑے ہوں تو کالج میں کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اگلا ہمارا ساتھ والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو بھائی ہے نا، یہ اس کے دین کے بارے میں اس کو کچھ بھی نہیں پتا۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ یہ بولے کہ نہیں، جتنا یہ دینی ہے، دنیاوی اعتبار میں ہے، اتنا ہی وہ اپنے دینی اعتبار میں بھی ہے۔
اس کو اس کے دھرم کے بارے میں جتنی باتیں پتا ہے مجھے نہیں پتا، اگلا یہ بولنے میں مجبور ہو جائے تب جا کر کے آپ کا کام ہوا. سمجھ رہے ہو؟ تو آپ اگر دنیاوی اعتبار میں بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ دینی اعتبار میں اپنے آپ کو پہلے مضبوط کریں. ہمارا دین ہم کو ہمارے کالج میں نہیں سکھایا جائے گا، ہم کو ہمارے گھر میں سکھایا جائے گا. لیکن جب ہم اپنے گھر میں دین کے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو ہمارے گھر کے لوگ کہتے ہیں کہ کیسا انسان ہے تو ہمیشہ فتنے والی بات کرتا ہے، تو کیسا انسان ہے تو ہمیشہ تو لڑائی جھگڑے والی بات کرتا ہے. تو اگر یہ حق، اگر یہ باطل میں فرق کرنا اگر ہمارا فساد ہے، فتنہ ہے، تو پھر ہمیں نہیں پتا کہ ہم آپ کو کیا کہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی بھی قرآن پاک سے دور ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا فرماتا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو صحیح اور غلط میں فرق کرے، امتیاز کرے. صحیح اور غلط دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، صحیح اور غلط کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. اور تم میں سے جو ایمان والا ہو گیا وہ ہمیشہ حق کو حق کہے گا اور باطل کو باطل کہے گا، ناحق کو ناحق کہے گا. اور ایسے معاملات میں اگر تمہارے سامنے اگر تمہارے ماں باپ بھی آ جائیں، سن لو، تمہارے ایسا کرنے میں اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بھائی بہن، تمہارے سگے احباب سمبندی بھی اگر تمہارے آگے آ جائے، تب بھی تمہارے کو ان کو ترک کرنے کا حکم ہے. ان کو چھوڑ دو، ان سے دور ہو جاؤ. یہ ہے ہمارا قرآن شریف، یہ ہمارا اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہم کو درس دے رہا ہے. کس بات کا؟ کہ ایمان کے معاملے میں ہم کو کسی بھی چیز سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے. چاہے ہمارے سامنے کون آ جائے، ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، ہمارے سگے سمبندی آ جائے، تب بھی ہم کو حق سے منہ نہیں موڑنا ہے، بلکہ ہم کو ان سے منہ موڑ لینا ہے. اور لوگ کہیں گے کہ ہم کہاں کی باتیں کر رہے ہیں، تو ہم سورہ مجادلہ کی باتیں کر رہے ہیں. سورہ مجادلہ آخری سپارہ، آخری آیت، سورہ مجادلہ کی آخری آیت اگر آپ جا کر کے پڑھو گے تو آپ کو معلوم پڑے گا ہم جھوٹ نہیں بولتے. آخری آیت جا کر کے پڑھیے سورہ مجادلہ کی، 27ویں 28ویں سپارے کے بیچ میں آپ کو سورہ مجادلہ مل جائے گی. آپ جا کر اس کی تحقیق کریں، اس کی تفسیر پڑھیں اور اس کی ترجمانی پڑھیں، آپ کو معلوم پڑے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہے جو ایمان رکھتی ہے اللہ پر، اس کے رسول پر، آخرت پر بھی ایمان رکھتی ہے، ہر چیز پر ایمان رکھتی ہے. جس طریقے سے ایک مسلمان ایمان رکھتا ہے ہر چیز پر، غیب پر، ہر چیز پر، اسی طریقے سے وہ بھی ایمان رکھتی ہے، ایک ایسی جماعت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیکن وہ دوستیاں رکھتی ہیں ان سے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں. سننا، دوستی رکھتے ہیں ان سے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہوں گے. مومن کس کو ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ مومن وہ ہوں گے اگر ان کو پتا چل جائے کہ جس سے میں دوستی کیا ہوں وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، تو ایسے انسان سے وہ انسان قطعی تعلق ہو جائے، رشتہ ناتا توڑ دے. اور جب رشتہ ناتا توڑے گا تب اللہ تعالیٰ اس کو سچا مومن بنائے گا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ تب جا کے سچا مومن ہوئے گا. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ قرآن شریف کہہ رہا ہے. سمجھے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن شریف پر پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن شریف اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو صرف ہم اپنے اس فائدے کے لیے نہ سمجھے کہ ہمارے ابا کو پہنچ جائے، ہمارے چچا کو پہنچ جائے، ہماری اماں کو پہنچ جائے، ہماری دادی کو پہنچ جائے. پہنچے گا، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر اس کو سمجھ کے پڑھو گے تو اور زیادہ اچھے سے پہنچے گا، اور آپ کو علم بھی آئے گا اور ان کو ثواب بھی پہنچے گا. ایسے میں کیا ہوگا؟ صرف ثواب پہنچے گا. میں منع نہیں کر رہا ہوں کہ ثواب پہنچے گا، بالکل ثواب پہنچے گا، لیکن صرف ثواب پہنچنا ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد ثواب کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر علم بھی آئے. ایسا ہم کو قرآن شریف پڑھنا ہے. ایسا قرآن شریف ہم کب پڑھیں گے؟ جب ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو سمجھتے ہوئے پڑھیں گے، تب جا کر کے ہمارا کام صحیح ہوئے گا. نہیں تو ہمیں صرف زندگی بھر قرآن شریف پڑھتے رہ جائیں گے، صرف ہم کو پڑھنے کا ثواب ملے گا لیکن ہمارے اندر علم نہیں آئے گا. بات سمجھ رہے ہو؟ یہ ساری چیزیں دھیان رکھا کرو. چلو